السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سلیپ ہائیجین یا نیند کو بہتر بنانے کا طریقہ۔ ہم لوگ نیند کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب 2023 چل رہا ہے اور ہمارے بچے، بزرگ، نوجوان سب جو ہیں وہ اس چیز سے بڑے اس مسائل کا سامنا کر رہے ہیں کہ ان کو نیند کا بڑا مسئلہ ہے، انہیں نیند نہیں آتی، دن کو بہت نیند آتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ اور اس مسئلے کو ہم لوگ جو ہیں اگر بہتر طریقے سے سمجھ لیں تو ہم لوگ اس سے انشاءاللہ بہت جلد چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی ان مسائل کو جن مسائل کی وجہ سے جو ہے نیند خراب ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ سٹریس ہے۔ وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، وہ مینٹل سٹریس بھی ہو سکتا ہے۔ فزیکل سٹریس میں بات ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی انجری ہے، کوئی زخم ہے جسم پہ، کوئی جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی، یا کوئی اس کو کسی پٹھے میں درد ہے، اس طرح سے۔ اگر مینٹل سٹریس کی میں بات کروں تو مینٹل سٹریس کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، لائک آج کل جو ہے وہ آفس ورک کی وجہ سے، اسکول ورک کی وجہ سے، کالج ورک کی وجہ سے، یا پھر کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے مینٹل سٹریس چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی نیند کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں بات کروں گی کہ اگر کوئی ڈیزیز چل رہی ہے، لائک اگر کوئی بیماری چل رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی ہیڈیک ہے اس کو، یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہوتا ہے انوائرمنٹل فیکٹرز۔ انوائرمنٹل فیکٹرز میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے لائٹ کی میں بات کروں، لائٹ اگر کمرے میں بہت تیز ہے اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کو اندھیرے میں بھی نیند نہیں آتی، تو ان کے لیے جو ہے وہ ڈم لائٹس جو ہیں وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نوائس، شور کی وجہ سے بھی بہت ساری لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کے عادی نہیں ہوتے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شور کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جن کی نیند جو ہے وہ پرماننٹ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بات کرنی ہے، ٹیمپریچر آ جاتا ہے انوائرمنٹل فیکٹرز میں جو ہے۔ ٹیمپریچر اگر بہت زیادہ گرمی ہے روم میں تو تب بھی نیند نہیں آتی ہے۔ انسان کا جو ہے یہ بہت سے احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ بستر جو ہے وہ انسان کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، پرسکون بستر ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی نیند پرسکون طریقے سے کر سکے۔ اب میں ان پہلوؤں کو ہائی لائٹ کروں گی کہ وہ کون کون سی جو ہیں پرہیز ہیں، یا کون کون سی تدابیر ہیں جن کو ہم لوگ اپنا کے اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پہلے تو سب کو اپنا ایک اسکیڈول سیٹ کرنا چاہیے، ایک پراپر نیند کا، کہ کس ٹائم پہ اس نے جاگنا ہے، کس ٹائم پہ اس نے سونا ہے، اور وہ ڈیلی اس روٹین کو فالو کرے، تو یہ جو ہے ایک اسکیڈول بنانے سے بھی آپ کو جو ہے آپ کی نیند میں بہتری آتی ہے۔ آپ ایک اسکیڈول سیٹ کرو کہ میں نے اس ٹائم پہ جاگنا ہے، اس ٹائم پہ سونا ہے، اور ڈیلی اس کو فالو کرو۔ اور اس سے پہلے جو ہے میں نے کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ڈسکس کیے ہیں، جو لائٹ ہے، نوائس ہے، اس چیز کو آپ نے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ جس روم میں آپ نے سونا ہے وہاں پہ ڈیم لائٹس ہوں، جسے ہم ٹھنڈی لائٹس کہتے ہیں، لائک نیلی روشنی ہوتی ہے۔ جو ڈیم لائٹس ہوتی ہیں وہ بڑی نیند کو جو ہے وہ پرسکون بناتی ہیں، پرسکون نیند میں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ آپ نے ٹیمپریچر روم کو ٹھنڈا رکھنا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں رکھنا کہ وہ جو ہے وہ نیند کو ڈسٹرب کرے، اتنا ٹھنڈا رکھنا ہے کہ وہ جو ہے بڑا پرسکون ماحول بن جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیند سے پہلے آپ نے کوئی کافی کا استعمال نہیں کرنا، الکوہل کا استعمال نہیں کرنا، چائے کا استعمال نہیں کرنا، نکوٹین وغیرہ نہیں لینی جو آپ کی جو ہے نیند کو ڈسٹرب کرے۔ یوگا اور ریگولر ایکسرسائزز جو ہے وہ آپ کی سلیپ مینجمنٹ میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ یوگا جو ہے وہ ہم لوگ بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کی جو ہے وہ سلیپ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، اور بہت ہر کام کرنے کے بعد بھی جی انوائرمنٹ بھی ٹھیک کر لیا، سارا کچھ ٹھیک کر لیا، پھر بھی نیند ٹھیک نہیں ہو رہی، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو یوگا اور میڈیٹیشن جو ہے وہ بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے نیند کو بہتر بنانے کے لیے۔ ڈے ٹائم جو نیپ لیتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ ان کو اس کی جو ہے آپ نے ٹائمنگ جو ہے وہ کم کر دینی ہے، لائک آپ 20 منٹس 10 منٹس جو ہے وہ آپ ریسٹ لے لیں ڈے ٹائم، تو آپ کو رات کو جو ہے وہ جلدی نیند آ جاتی ہے۔
اس کے علاوہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس کو کوئی اسٹریس ہے، فزیکل اسٹریس ہے یا مینٹل اسٹریس ہے، تو وہ اس پہ فوکس کرے، پہلے اس کی مینجمنٹ کرے۔ جب انسان کو اسٹریس نہیں ہوگا تو آبویسلی اس کی نیند جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اور اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی اس کو ہیڈک ہے یا پراپر کوئی بھی کوئی بیماری چلے، تو اس کا پراپر ایک ٹریٹمنٹ لے، پراپر اس کی میڈیکیشنز لے، اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے عمل ہوتے ہیں جن سے جو لوگ جو ہیں وہ اس کو اگر اپناتے ہیں تو ان سے ان کی نیند بہتر ہوتی ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بک ریڈنگ کرنا سونے سے پہلے، تو انہیں نیند آ جاتی ہے، یا کچھ لوگ تسبیح پڑھتے ہیں ان کو نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ جو بھی فیزیبل ہوتا ہے وہ آپ طریقہ اپنائیں، اور انشاءاللہ جو ہے نیند کو اپنی کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک تھیراپی یوز ہوتی ہے CBT تھیراپی، جس کو کہتے ہیں کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی۔ اس میں جو ہے وہ خاص قسم کی جو ہے مشقیں کرائی جاتی ہیں، خاص قسم کی آپ کو تھیراپیز کرائی جاتی ہیں، جس میں آپ کی جو ہے اسٹریس مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور جو آپ کی جو ایسے خیالات ہوتے ہیں یا ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بڑا نیند کو پرسکون بناتی ہیں، اس کو ان خیالات کو ختم کرتے ہیں جو ہے تھیراپی کی وجہ سے۔ اور آپ انشاءاللہ ان جو ہے چیزوں کو اگر آپ بہتر بنائیں، اپنی نیند کا ایک روٹین سیٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ اپنی نیند کو پرسکون بنائیں گے، اور انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی۔